امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مشہور بات ہے، من ابتدا فی الاسلام بدعۃ یرا حسنۃ، جو شخص دین کے اندر نیا کام شروع کرتا ہے اور اس کو نیکی سمجھتا ہے، فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان رسالہ، اس بد نصیب نے رسول اللہ پر تہمت لگائی ہے خیانت کرنے کی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگا رہا ہے کہ نبی نے پورا دین ہمیں نہیں پہنچایا تھا، ناقص دین پہنچایا ہے، اب اس کو ہم مکمل کر رہے ہیں۔ وذالک لأن اللہ تعالی یقول، کیونکہ کسی بھی بدعتی کا یہ عمل رسول اللہ پر تہمت کے مترادف اس لیے ہے کہ اللہ فرما چکے ہیں قرآن میں، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنے نعمتیں پوری کر دی ہیں، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے میں نے پسند کر دیا۔ فرمایا فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون الیوم دینا، جو کام آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھا، وہ آج بھی دین نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خدا کی کروڑوں نعمت نازل ہیں، یہ محرم راز صحابی ہیں، قسم دے کر پوچھتے تھے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں، بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں کوئی بات فرمائی تھی؟ وہ حذیفہ کیا فرماتے ہیں، ایک روایت یہ انہو اخذ حجرین، دو پتھر ہاتھ میں لیے، فوضع احدہما علی الآخر، ایک پتھر نیچے رکھ کر دوسرے کو اس کے اوپر رکھا، ثم قال لاصحابہ، پھر پاس بیٹھے ہوئے ساتھیوں سے پوچھا، حل ترون ما بین ھذا الحجرین من نور، ان دو پتھروں کے درمیان تمہیں کوئی روشنی نظر آتی ہے؟ قالوا یا ابا عبداللہ، کہنے لگے ابو عبداللہ، بیٹے کا نام عبداللہ ہوگا، ما نرى بینہما من نور الا قلیلا، ہمیں بہت معمولی روشنی نظر آتی، محسوس ہوتی۔ قال فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لتظہرن البدع، آنے والے دور میں ایسی بدعتیں اس طرح پھیل جائیں گی، حتی لا یرا من الحق الا قدر ما ترون ما بین ھذا الحجرین، پھر اس وقت حق اور سچ کو تلاش کرنا اتنا ہی ناممکن اور مشکل ہو جائے گا جتنا کہ تم ان دو پتھروں کے درمیان روشنی محسوس کرتے ہو۔ بدعتیں اس طرح معاشرے کو گھیر لیں گی اور پھیل جائیں گی، جو بدعات ہوگی ان کو لوگ دین سمجھیں گے اور جو سنت ہوگی اس کو لوگ بدعت سمجھیں گے۔ پھر وہ خود فرماتے ہیں حتی اذا ترک منھا شیء، تا آگے اس حق بات میں سے، دین میں سے، سنت میں سے کوئی چیز چھوڑ دی جائے گی، قالوا لتفشون البدع حتی اذا ترک منھا شیء، بدعتیں جب پھیل جائیں گی تو بدعتوں میں سے کسی بدعت کو چھوڑے گا کوئی شخص، لوگ کہیں گے تو نے سنت چھوڑ دی ہے۔ ہم تو ادنا طالب علم ہیں دین کے، ادنا سے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو بزرگان دین سے منقول ہو کر ہم تک پہنچی، جو ہماری نظروں سے گزری، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کی سچی کتاب قرآن کریم ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بڑی مشکل سے نظر آتی ہیں۔ دین کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں آپ یوں کہیں گے 99 فی ہزار، 999 فی ہزار بدعات ہیں، 1 فی ہزار کہیں سنت نظر آئے گی۔ لیکن اس سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ سنتوں کے احیاء کے لیے کوئی کوشش نہیں ہو رہی۔ سنتوں کو زندہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی۔ بہت دکھ کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احیا سنتا من سنتی قد امیتت بعدی، میری سنتیں جو مٹائی جا چکی ہوں گی میرے بعد، اس وقت کوئی خوش نصیب کسی سنت کو زندہ کرے گا، فإن له من الأجر مثل من عمل بها بین الناس، اس کے زندہ کرنے کے بعد جتنے بھی دنیا میں خوش نصیب انسان اس سنت پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔
وہ من ابتدع بدعتن، لیکن کسی بدنصیب نے کوئی بدعت شروع کی. میں تو بڑا حیران ہوں، مجھے اپنا بھی پتہ نہیں ہے، لیکن اتنا مجھے یقین ہے اللہ کی رحمت سے کہ مجھے خدا بند قدوس جہنم میں نہیں جلائیں گے، کہ میرا عقیدہ ٹھیک ہے. اور میرے نبی نے، میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا وہ خدا بند قدوس جہنم میں نہیں جلائیں گے. قرآن اور سنت کی روشنی میں. باقی میری اعمال کی خامی کمزوری کے بنا پر خدا کی طرف سے کوئی گرفت آئے اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر چند روزہ اس عارضی ناپائیدار زندگی کے لیے اور حقیر مفادات کی خاطر لاکھوں کروڑوں انسانوں کو برائی میں مبتلا کر کے، گمراہی میں، بدعات میں مبتلا کر کے ان سب کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے یہ لوگ؟ اب تو باقاعدہ میڈیا پر ایسے بدعات کو پھیلانے کے لیے چینل آئے گئے، دن رات وہ کوشش ہو رہی، دن رات. اور جن لوگوں کی ذمہ داری اور ڈیوٹی تھی کہ سنت کا نور پھیلائیں، لوگوں کو سنت اور بدعت کا فرق سمجھائیں، وہ مزے سے لمبی تان کا سوئے ہوئے ہیں، کچھ ہو ہی نہیں رہا گویا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات میں آپ کو سنائی تھی، انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے ایک سفید پتھر ہاتھ میں لیا یا کنکری سفید لی تو فرمانے لگے ان ھذا الدین قد استضاء ذات ھذہ، یہ شروع میں دین اس طرح روشن تھا، صاف تھا جیسے یہ آپ کو پتھر سفید نظر آ رہے ہیں. ثم اخذ کف من تراب، پھر مٹی، ایک مٹھی مٹی لے کر اس کے اوپر ڈال دی. فجعل یضرب علی الفساد، ان کنکروں پر اس طرح مٹی ڈالی کہ وہ اس کے اندر چھپ گئیں، حتی واراھا، ان کو بالکل چھپا دیا. ثم قال والذی نفسی بیدہ، فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میری جان ہے، لا یجیئن اقوام یدفنون الدین کما دفنت ھذا الحساد، آنے والے زمانے مسلمان کہلانے والے اس سچے دین کو اس طرح بدعات کے پردوں میں چھپا لیں گے جس طرح آپ نے دیکھا کہ اس مٹی کے اندر کنکر چھپ چکے ہیں. دوستو یہ بڑا خطرناک دور ہے. ہر انسان، میری یہ اپیل ہے، خدا کرے کہ کسی دل پر یہ آواز اثر کر جائے. ہر آدمی بوڑھا ہے یا جوان ہے یا نوعمر ہے جس کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، ہر وقت اپنے عقیدے کو، اپنے اعمال کو ٹٹولے. جو عمل میں دین کے نام سے کر رہا ہوں رسول اللہ کی سنت سے میل کھاتا ہے کہ نہیں؟ میرا عقیدہ جو ہے یہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے یا نہیں؟ کوئی ناراض ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اس کو بالکل ایک طرف رکھیے. کیونکہ اگر کسی آدمی کو اس بات کا یقین ہے کہ موت کے بعد میں نے اکیلے ہی قبر میں لیٹنا، نہ بیوی آئے گی، نہ بھائی آئے گا، نہ رشتہ دار آئیں گے، نہ دوست یار آئیں گے، نہ پارٹی آئے گی، اور اکیلے ہی میں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو پھر اس کو اپنی فکر کرنی چاہیے. اگر خدا کی توفیق سے، اللہ کی مہربانی، اس وقت عقیدہ ٹھیک ہے، اس کے اعمال ٹھیک ہیں، تو پھر جہاں جہاں بھی اس کا بس چلتا ہے سب سے پہلے اپنے گھرانے سے شروع کرے. اس کے لیے اگر نبی کو تلخ باتیں برداشت کرنا پڑی ہیں، سننا پڑی ہیں، تو ہم ان سے زیادہ مقدس نہیں ہیں. ہمیں اگر گالیاں پڑتی ہیں یا تلخ باتیں سننا پڑتی ہیں تو کوئی بات بھی نہیں. نبیوں کو جیلوں میں بھی ڈالا گیا، نبیوں کے ساتھ کیا کیا سلوک نہیں ہوا سب جانتے مسلمان. تو سچ بات ماں باپ کے سامنے میں کہنا چاہیے، گستاخی نہیں. دنیاوی کسی معاملے میں آپ ان سے الجھتے ہیں، لڑتے ہیں، یہ بے ادبی اور گستاخی ہے. اللہ اس کے رسول کا حکم پہنچانا گستاخی نہیں. یہ سن لیں اچھی طرح اس بات کو، لیکن اس میں لب و لہجہ آپ کا درست ہونا چاہیے. تلخ لب و لہجہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن حق بات کہیں. دیکھ رہے ہیں کہ والدین غلط راستے پر ہیں، غلط عقیدے پر ہیں، تو جس طرح خدا نخواستہ دنیاوی اعتبار سے کسی حادثے میں مبتلا ہوں گے تو آپ اپنی جان پر کھیل کر ان کو بچانے کی فکر کریں گے، ان کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کریں. شیطان وسوسے دے گا کہ یہ بے ادبی ہو رہی ہے، گستاخی ہو رہی ہے ماں باپ کے ساتھ. وہ ابلیس دشمن ہے آپ کا بھی، آپ کے ماں باپ کا بھی دشمن ہے. اس پر لعنت بھیجیے اور کلمہ حق ضرور سنائیے ان کو، اتمام حجت ہو جائے، اور اللہ سے ان کی ہدایت کی دعا مانگیے. یہ مت سمجھے کہ میرا بڑا بھائی ہے، بڑی بہن ہے، میری ماں ہے، میرا باپ ہے، میرا دادا ہے، میرا نانا ہے، یہ بزرگ ہیں، ان کے سامنے کوئی بات کروں گا تو گستاخی ہو جائے گی. ہو سکتا ہے وہ بھی یہ کہیں کہ تو کل کا بچہ، کل کا چھوکرا آ کر ہمیں سمجھا رہا ہے، ہماری عمریں گزر چکی ہیں.
عمریں گزر چکی ہیں لیکن دین سے محروم ہے. یہ تو خدا کی مہربانی, اللہ تعالیٰ جس کو جب چاہے دین کی ہدایت دے دے. یہ ضرور نہیں ہوتا کہ جس کی عمر لمبی ہو چکی تو وہ دین کی بھی پوری سمجھ اس کو ہوگی. اللہ پاک نے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو کسی دینی محفل میں پہنچا دیا اور صحیح بات اس کے کانوں میں پڑ گئی اور دل پر اثر کر گئی, اس میں تبدیلی آ گئی, تو خدا کی مہربانی ہے. ہو سکتا ہے اس کے ماں باپ اس سے میں ابھی تک محروم ہوں, لیکن جس کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑوں کے ساتھ سچی محبت ہے اس کو خدا کی پکڑ سے بچانے کی فکر. قوا انفسکم واہلیکم نارا, یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ, اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. آج ہم اپنی بیوی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ناراض نہ ہو جائے, جو ہمارے ماتحت ہے. اپنے بچوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں جو ہمارے ماتحت ہیں. اپنے ملازموں کو بات نہیں سمجھاتے کہ ناراض ہی نہ ہو جائے. خدا ناراض ہو جائے کوئی فکر ہمیں نہیں ہوتی. اللہ کے نبی سے ہمارا رشتہ ٹوٹ جائے کوئی غم نہیں ہوتا, لیکن دنیا والوں کے تعلقات خراب نہ ہو کہ ہم نے دنیا میں جینا ہے. یہ ایمان کی کمزوری کی انتہا ہے میرے دوستو. اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک کتاب ہے سلک الموارید من سیرت الحبیب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا عنوان بڑا عجیب ہے, لیکن اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اسوہ حسنہ اور آپ کے اعمال بھی درج کر دیے ہیں. یہ ایک اچھے عالم جو اس وقت حدیث پڑھا رہے ہیں اسی لاہور شہر کے اندر, ان کی لکھی ہوئی ہے, بعد سے آپ کو مل جائے گی. یہ اس کو ضرور آپ مطالعہ کریں. بدعات کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے یا اکیلے پڑھی جائے, مجھے کہیں گے تو میں ہرگز ساری زندگی مجھے شہر سے نکال دیں, میں کسی بدعت کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. مسجد سودا کا ریگولر نمازی دوست بولی کی کمیٹی اور پرائز بانڈ کا کام بھی کرتا ہے. اس کے لیے کیا ہوگا, میں اس کو سمجھانے کی فکر بھی کریں اور خدا سے اس کی ہدایت کی دعا بھی مانگیں. یہ غلط کام کر رہے ہیں. جمعہ کی پہلی سنت رہ جائیں تو کیا خطبہ کے دوران پڑھی جا سکتی؟ نہیں, خطبہ خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے.